نفاق انسان کو حقائق اور معارف الہی کے ادراک سے روکتا ہے، یعنی انسان کو سمن بکمن عمیون بنا لیتا ہے۔ اگر کسی انسان کے اندر نفاق ہے، دورویی ہے، دل میں کچھ ہے، زبان پر کچھ ہے، اندر کچھ ہے، ظاہراً کچھ ہے، ظاہر و باطن اس کا فرق رکھتا ہے، اندر سے آلودہ ہے، ظاہراً خود کو صاف ستھرا دکھاتا ہے اور باطن کو ٹھیک کرنے کی کوشش نہیں کرتا، مثلا منافقت ہے، ریاکاری مثلا منافقت ہے۔ ہم سمجھیں کہ مؤذن اذان دے رہا ہے للہ فی اللہ، وہ دکھانے کے لیے دے رہا ہے، ہمیں کیا معلوم، یہ بھی منافقت ہے۔ مثلا جو ہے ہر قسم کی دوروئی، اسی طرح وعدہ خلافی منافقت ہے، جی ٹھیک ہے میں آ جاؤں لیکن نہیں آتے۔ جھوٹ بھی ایک قسم کا چونکہ ایک حقیقت کو چھپا لیتے ہیں، کوئی دوسری چیز آپ بیان فرما لیتے ہیں مثلا ہم لوگ۔ تو ابھی آتے ہیں منافقین کے بارے میں، آخری چند آیات ہیں، شاید یہ آخری 1-2 آیتیں باقی ہیں۔ 18ویں نمبر پہ اگر آپ کے ذہنوں میں ہو، اس سے پہلے جو ہیں 16ویں آیت میں فرمایا اولئک الذین اشتروا الضلالۃ بالہدی، منافقین نے ہدایت کے بدلے میں گمراہی کو خریدا، تجارت کیا، اور وما ربحت تجارتہم، ان کی تجارت نے کوئی فائدہ نہ دیا، ان کا وما کانوا مہتدین، انہیں کوئی ہدایت نہیں ملی، ختم۔ اور 17ویں آیت میں فرمایا مثلوں کا مثل الذی استوقد نارا، ان کی مثال اس شخص کی مثال ہے جو روشنی کے لیے آگ روشن کرتا ہے، آگ جلاتا ہے، فلما اضاءت ما حولہ، جب اطراف کو روشن کر لیتی ہے آگ، خداوند ان کے نور کو اٹھا لیتا ہے، ذهب اللہ بنورہم وترکہم، پھر اور انہیں جو ہیں تاریکی میں چھوڑ دیتا ہے منافقین کے لیے، لا یبصرون، اب انہیں کچھ نظر نہیں آتا۔ یہ ایک مثال دیا۔ اس کے بعد آج 18ویں آیت میں ان کی 3 مزید خاص خصوصیات خداوند بیان فرماتا ہے۔ سمن، یہ لوگ بہرے ہیں، نہیں سن سکتے، سمن، صاد میم، سمن، بہرے ہیں یہ لوگ۔ عمیٌ، اندھے ہیں، سمن بہرے ہیں، بکمن گونگے ہیں، عمیٌ اندھے ہیں، بہرا گونگا بول نہیں سکتے، اور عمیٌ اندھے ہیں، دیکھ نہیں سکتے۔ یہ سب حق کی نسبت ہے، حق سن نہیں سکتے، تاریکی میں یہ لوگ لا یبصرون، نہیں دیکھ سکتے، خدا نے ان کے نور کو اٹھا لیا ہے، تو اب ان کے پاس نور نہیں ہے، ظلمات میں ہے، جہالت و نادانی، تعصب وغیرہ کی۔ تو اب یہ لوگ کیا ہے، ناحق بات سن سکتے ہیں، بہرے ہیں، حق کی نسبت بہرے ہیں یہ لوگ، اور حق کہنے کی طاقت اور جرأت نہیں رکھتے، گونگے ہیں یہ لوگ، ان کی زبان حق کے مقابلے میں گونگ ہے۔ عمیٌ، اور حق کو دیکھ بھی نہیں سکتے، اندھے ہیں یہ لوگ۔ تو ان کو یہ 3 صفات کی طرف لا یرجعون، یہ لوگ واپس پلٹنے والے نہیں ہیں، منافقین یعنی حق کی طرف واپس آنے والے نہیں ہیں، آنکھیں بند، کان بند، زبان بھی بند، بس وہ گمراہی میں جا رہے ہیں کہ جا رہے ہیں، واپس آنے کا نام نہیں لیتے یہ لوگ۔ تو یہ مختصر آیت، اور تو اس میں چند نکات ہیں۔ پہلا نکتہ یہ ہے کہ بعض پیغمبروں کی تعریف میں خداوند متعال نے قرآن مجید میں فرمایا کہ ان کے ہاتھ ہیں اور ان کے آنکھ، صاحبان ید ہیں، صاحبان چشم۔ خداوند آنکھوں اور ہاتھوں سے ان کی تعریف فرمایا۔ مثلا جو ہے حضرت ابراہیم، حضرت اسحاق، حضرت یعقوب علیہ السلام کے بارے میں فرمایا کہ اولو الایدی والابصار، وہ لوگ ہاتھ والے ہیں اور آنکھوں والے ہیں، اولو الایدی والابصار، ید ہاتھ کو کہتے ہیں، جمع ایدی۔ اب انہیں صاحب ید کہا، یعنی ہاتھ جو ہے وہ قدرت کی نشانی ہے۔ جب آپ اپنی قدرت اور اختیار کو بیان کرنا چاہتے ہیں، آپ کہتے ہیں میرے ہاتھ میں ہے، یہ سب میرے ہاتھ میں ہے، یعنی آپ کا میرے اختیار میں ہے۔
یا آپ کہتے ہیں میری نگاہوں میں ہے، میری نگہداری میں، نگہبانی میں. تو شاید اس سے مراد یہ ہے کہ جس کے ہاتھ بت شکن ہیں وہ ہاتھ رکھتے ہیں، اور جو خدابین نگاہیں ہیں انبیاء وہی آنکھ رکھتے ہیں. اولی الایدی والابصار، یہ انبیاء کی تعریف فرمایا. پس منافق کے نہ ایسے ہاتھ ہیں، نہ ایسی آنکھیں ہیں، نہ ایسے کان، نہ ایسی زبان کے مقابلے میں. منافق ایسے ہاتھ پاؤں اور آنکھ نہیں، ظاہری اعضاء و جواری تو خیر ہیں لیکن وہ بیکار ہیں. حقیقت میں یہ لوگ اندر سے ناقص الخلقت ہے. یہ جو اندھا پن ہے، بہرا پن ہے، گونگا پن یہ اندر سے ہے. ان کی روح اندھی ہے، بہری ہے اور گونگی ہے، اور انہوں نے خود ایسا کیا ہے، نہ کہ خداوند متعال ان کی روح کو ناقص پیدا کیا ہو. ایسا نہیں ہے. تمام وسائل اور ہدایات جو خلقت میں ہر چیز کو خداوند متعال عنایت فرماتا ہے، ان کو بھی خداوند متعال نے عنایت فرما دیا ہے، لیکن انہوں نے ان سے استفادہ نہ کیا، انہیں ضائع کر دیا. اب وہ نہیں دیکھتے. جو شناخت اور معرفت کے ذرائع تھے انہوں نے جو ہے ضائع کر دیا. لہٰذا اس صورت میں منافقین کے لیے اس قسم کی تعبیریں استعمال ہوئی ہیں. مثلا وما یشعرون، یہ بھی آپ نے سن لیا کہ یہ لوگ شعور نہیں رکھتے، آگاہی نہیں رکھتے، سمجھداری نہیں ہے ان میں، یہ لوگ حقیقت کو نہیں سمجھ سکتے، شعور نہیں رکھتے. اور لا یعلمون، یہ لوگ جانتے نہیں ہیں، نادان ہیں. یعمہون، یہ لوگ جو ہیں سرگردان رہتے ہیں. لا یبصرون، دیکھتے نہیں ہیں یہ لوگ. اور پھر کہا سمن، جو ہیں بہرے ہیں، بکمن، گونگے ہیں، عمیون، اندھے ہیں یہ لوگ. یہ تعبیر اس لیے کہ ان کی روح میں یہ خصوصیات نہیں ہیں. ظاہراً آنکھیں بھی ہیں، کان بھی ہیں، ہاتھ بھی ہے، سب کچھ ہے، لیکن جو ہے ہدایت کے لیے یہ چیزیں ناکافی ہیں، ان کے لیے یہ چیزیں کام نہیں کرتی. یہ دوسرا، پہلا نقطہ یہ ہے. بصارت اور بصیرت دو الگ چیزیں ہیں. بصارت ظاہری نگاہیں ہوتی ہے، یہ ہم دیکھتے ہیں. ہماری آنکھیں جب آپ کا نظر کم ہو جائے، نمبر کم ہو جائے، نظر کم ہو تو آپ یہ نہیں کہ بصیرت کم ہو گئی، بصارت کم ہو گئی ہے، دیکھنے کی توانائی یہ کم ہو گئی ہے. یہ بصارت ہے. اور بصیرت دل کی نگاہ، جو فہم ہے، شعور ہے، سمجھداری ہے، تعقل ہے، فہم و فراعت کو کہتے ہیں بصارت، بصیرت کہتے ہیں. سورہ اعراف میں وَتَرَاهُمْ، پیغمبر اسلام سے فرمایا بعض ایسے کفار منافقین کے بارے میں کہ وَتَرَاهُمْ، آپ انہیں دیکھ رہے ہیں. پیغمبر اسلام سے فرمایا آپ ان کو دیکھتے ہیں. وہ آتے تھے پیغمبر اسلام کے پاس، پیغمبر اسلام بھی ان کو دیکھتے تھے، مجلسوں میں، محفلوں میں، بازاروں میں، باقی جگہوں پہ. وَتَرَاهُمْ، آپ انہیں دیکھتے ہیں. يَنظُرُونَ إِلَيْكَ، کہ وہ آپ کی طرف دیکھ رہے ہیں. پیغمبر منبر پر ہے یا محفل میں ہے، ان کو دیکھ رہے ہیں. پیغمبر دیکھ رہے ہیں کہ وہ تو میری طرف دیکھ رہے ہیں. سب منافقین، مثلا کفار، منافقین، مشرکین دیکھ رہے ہیں. وَتَرَاهُمْ يَنظُرُونَ إِلَيْكَ، آپ دیکھتے ہیں کہ وہ آپ کی طرف نظر کرتے ہیں. وَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ، وہ دیکھتے نہیں ہیں، خالی آنکھیں آپ کی طرف ہے، کہیں اور ہے یہ لوگ، جبکہ وہ نہیں دیکھ رہے آپ کو. یعنی وہ حق کو دیکھنے کے لیے چشم بصیرت نہیں رکھتے. ظاہری آنکھ بصارت رکھتی ہے، لیکن چشم بصیرت کے لیے ظاہری آنکھ کی ضرورت نہیں ہوتی. بہت سی چیزیں ایمان کے نور سے نظر آتی ہیں، چربی کی آنکھوں سے نظر نہیں آتی ہے. جو ایمانی توانائی اور طاقت سے انسان سمجھ سکتا ہے وہ توانائی بصیرت ہے. اور جو ظاہری چیزیں انسان کی آنکھیں دے وہ ان ظاہری چربی والی آنکھوں سے دیکھ لیتے. بھائی یہ دو چیزیں ہیں. تو یہ جو لوگ نہیں دیکھتے یعنی بصیرت سے خالی ہیں، یہ لوگ بصارت رکھتے ہیں. اور تیسرا نقطہ یہ ہے
کی شناخت کے ذرائع ہیں اور وسائل ہیں، ان سے استفادہ نہ کر سکنا انسانیت سے گرنا اور اس کو گم کر دینے کے مترادف ہے۔ جب آپ اپنی نگاہوں سے استفادہ نہ کریں، دیکھنے حقائق کو دیکھنے کی کوشش نہ کریں، زبان سے حقائق کو بولنے کی اور کانوں سے سننے کی اور عقل سے سمجھنے کی کوشش نہ کریں، ہم لوگ حقیقت ایک ہی ہے، خدا متعال کی ذات ہے، اور پھر باقی خدا متعال کا دین ہے، قانون ہے، سب کچھ جو متعلقات خدا متعال، اگر ہم انہیں جاننے کی، سمجھنے کی، دیکھنے کی اور بیان کرنے کی کوشش نہ کریں تو ہم وعلیکم السلام تو ہم انسانیت کے مقام سے گر گئے۔ انسان اسی لیے تھا، انسان کا مقام یہی ہے کہ وہ خدا متعال کو جانے اور پہچانے، جبکہ اس سے نچلی جو منزل ہے وہ حیوانیت کی ہے۔ حیوان کا وظیفہ نہیں ہے کہ وہ خدا شناس بن جائیں۔ تو ہم اپنے جو ہے اگر ہم شناخت کے ذرائع سے استفادہ نہ کریں تو ہم انسانیت کی منزل سے گر جائیں گے۔ سورہ اعراف کی آیت 179 میں خدا تعالی نے فرمایا لہم قلوب، ایسے لوگوں کے لیے جو وسائل شناخت سے استفادہ نہیں کرتے، کہا لہم قلوب، ان کے لیے دل تو ہے، دل یعنی روح اور عقل ہے، لا یفقہون بہا، لیکن اس سے سمجھتے نہیں ہیں۔ دل ہے، دل سے سمجھتے نہیں ہیں۔ وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا، آنکھیں ہیں، ان آنکھوں سے دیکھتے نہیں ہیں، انہیں وسائل سے کام نہیں لیتے۔ وَلَهُمْ آذَانٌ، ان کے لیے کان ہے، اذن کان، آذان اس کی جمع ہے، اذان نہیں آذان اس کی جمع ہے۔ آذان لا يسمعون بها، کان ہیں ان کے لیکن سنتے نہیں ہیں۔ تو اب کیا ہوگا؟ جن کے پاس دل ہے سمجھتے نہیں ہیں، سمجھنے کی کوشش بھی نہیں کرتے، آنکھیں ہیں دیکھنے کی کوشش نہیں کرتے، ان سب تمام حقائق کی نسبت ہے، حقائق کو دیکھنے کی کوشش نہیں کرتے، حق کو، اور کان ہے سننے کی کوشش نہیں کرتے، ضائع کر دیتے۔ تو یہ ان کے لیے فرمایا اولئک الانعام، یہ لوگ جانوروں کی طرح، انعام چوپایوں کی طرح یہ لوگ، بل ہم اضل، بل ان سے گمراہ تر ہے۔ چوپایوں کو ہم گمراہ نہیں کہہ سکتے، انسانوں کو ہم گمراہ کہہ سکتے ہیں۔ چوپایوں کے لیے تو ہدایت کی گنجائش نہیں ہے، لہٰذا ان کو ہم نہیں کہہ سکتے گمراہ۔ انسانوں میں ہدایت کی گنجائش ہوتی ہے تو انہیں جب ہدایت حاصل نہیں کرتے تو کہتے ہیں ہم گمراہ، ہم انہیں کہتے ہیں کہ گمراہی ہے۔ تو کہا کہ ان سے زیادہ گمراہ تر ہے۔ حیوان تو اپنی منزل پر ہے، تو اپنی منزل پہ نہیں ہے، تو گرا حیوانیت کی منزل پر، تو اپنا سب کچھ ختم کر کے پہنچے ادھر، یعنی تو زیادہ گمراہ ہے۔ انہوں نے اپنی حیوانیت میں سے کچھ بھی کم نہیں کیا ابھی تک، تم نے اپنی انسانیت کو ختم کر دیا اور آگے چلا گیا حیوان کی منزل پہ، وہ زیادہ گمراہ تر ہے، حیوانیت سے زیادہ، حیوان سے زیادہ گمراہ ہے۔ خدا نے تعالیٰ اولئک الانعام بل هم اضل، وہ لوگ انعام چوپایوں کی طرح ہے، بل هم اضل، بلکہ ان سے بھی گمراہ تر ہے۔ اولئک هم الغافلون، یہی لوگ غافل ہیں۔ اصل میں غافل یہی لوگ ہیں جو آنکھوں سے بھی استفادہ نہیں کرتے، عقل سے بھی استفادہ نہیں کرتے، کانوں سے بھی استفادہ نہیں کرتے، زبان سے بھی استفادہ نہیں کرتے۔ نہ کرنے کے لیے یہ سب کچھ بیان فرمایا کہ کچھ انسان ان سے حقائق توحید و رسالت و نبوت و دین و مکتب اہل بیت وغیرہ قرآن و سنت کو اور اپنی دنیا اور آخرت کو سمجھنے کی کوشش نہیں کرتے۔ انہوں نے کہا یہ لوگ حیوان ہیں، جو لوگ صرف استفادہ نہیں کرتے ان وسائل معرفت سے، ان کو کہا گیا کہ حیوان، بلکہ ان سے بدتر ہے۔ تو جو لوگ ان وسائل سے جو ہیں وہ غلط استفادہ کرتے، ان کے بارے میں کیا کہنا چاہیے؟ جو صرف استفادہ نہ کرنے کو کہا کہ حیوان ہے یہ لوگ، ان سے زیادہ گمراہ ہے۔ اب جو لوگ ان آنکھوں سے ہی گناہ کرتے ہیں، کانوں سے بھی گناہ کرتے، زبان سے بھی گناہ کرتے ہیں، ہاتھوں سے بھی گناہ کرتے ہیں، کانوں سے، پاؤں سے بھی گناہ کرتے ہیں، دل سے بھی گناہ کرتے ہیں، تمام اعضاء و جوارح اور تمام وسائل شناخت سب سے گناہ، سب کو استعمال کرتے ہیں گناہ کے لیے۔ تو یہ لوگ ان سے کس قدر آگے، گمراہی میں کس قدر آگے ہیں۔ تو یہ منافقین کی نشانی ہوتی ہے۔ ان کے پاس الگ شناختی کارڈ نہیں ہوتا، ہمارے جیسے ہی ہوتے ہیں، ہمارے جیسے ہوتے ہیں۔ ہمارے ممکن ہے کہ
ابا قبا بھی ہو، امامہ بھی ہو، اس کے پاس داڑھی بھی ہو، خوبصورت، وہ تقریریں بھی کرتے ہوں. ممکن ہے حیوانوں سے، حیوان تو خیر وہ بلکہ جو ہیں زیادہ گمراہ ہیں، یعنی جو ہے بدترین مخلوقات خدا میں شامل ہو جائیں، گناہ کرتے ہیں. نہ ان کی حقائق اور حقیقت کے لیے استفادہ نہیں، بلکہ گناہوں کے لیے استفادہ کرتے ہیں. خدا و تعالیٰ کے مقابلے میں خدا نے کہا اس طرف ہے، نہیں میں اس طرف جاؤں گا، کہ یہ سنیں یہ نہ سنیں، کہتے نہیں میں وہی سنوں گا، بالکل برعکس جا رہے ہیں. اب یہ تو منافقین سے بھی آگے. یہ تیسرا نقطہ. چوتھا نقطہ اس میں یہ ہے، اس آیت میں صم بکم عمی فہم لا یعقلون، فہم لا یرجعون، یہ لوگ بہرے، گونگے اور اندھے ہیں اور واپس آنے والے نہیں ہیں، پلٹنے والے نہیں ہیں، ٹھیک ہونے والے نہیں ہیں. چوتھا نقطہ اس میں یہ ہے کہ جو کوئی دنیا میں خود سے اندھے پن، بہرے پن اور گونگے پن کا تظاہر کرتا ہے، اس کی سزا آخرت میں ان کا اندھا، بہرا اور گونگا ہونا ہے. اب جو لوگ یہاں پہ جان بوجھ کر اندھے رہتے ہیں، جو لوگ جان بوجھ کر یہاں بہرے رہتے ہیں، گونگے رہتے ہیں، اندھے، بہرے اور گونگے رہتے ہیں جان بوجھ کے، یعنی سمجھنے کی کوشش بھی نہیں کرتے، دیکھنے کی کوشش نہیں کرتے، حق کو بولنے کی، سننے کی کوشش نہیں کرتے، حق کے راہ میں کچھ بھی نہیں کرتے، اپنی معرفت اور شناخت اور عرفان کو بڑھانے کی کوشش نہیں کرتے، سیر و سلوک کی کوشش نہیں کرتے، راہ خداوند متعال جو خدا نے متعین کی اس پہ چلنے کی کوشش نہیں کرتے، یعنی خود سازی نہیں کرتے، کچھ بھی نہیں، جو الہی ذمہ داری ان کو انجام نہیں دیتے. تو قیامت کے دن بھی ان کا نتیجہ ایسا ہی ہوگا، سزا اور گناہ اور سزا میں ہم آہنگی ہے ایک حد تک. تو خداوند متعال نے فرمایا وہاں بھی یہ لوگ گونگے، بہرے اور اندھے ہوں گے قیامت کے دن بھی. اب وہاں آج جو نعمات خداوند متعال ہے، جو حیات ابدی ہے، جو خداوند متعال کی طرف سے ملنے والی چیزیں، ان کی نسبت نہ وہ دیکھ سکیں گے انہیں، نہ سن سکیں گے، نہ وہ ان کو استفادہ کر سکیں گے، وہ تو جہنم میں جائیں گے. تو وَنَحْشُرُهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَلَى وُجُوهِهِمْ عُمْيًا وَبُكْمًا وَصُمًّا، ہم انہیں محشور کریں گے قیامت کے دن. وَنَحْشُرُهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَلَى وُجُوهِهِمْ، چہروں کے بل، عُمْيًا اندھا، گونگا اور بہرا اور گونگا. وَمَنْ كَانَ فِي هَذِهِ أَعْمَى فَهُوَ فِي الْآخِرَةِ أَعْمَى، جو یہاں اندھا ہے وہ ادھر بھی اندھا ہے. یہاں اس نے خدائی قوانین و ضابطۂ حیات و احکام و فرامین کے سلسلے میں انہوں نے آنکھیں بند کر لی. اب وہاں جو کچھ اجر و پاداش ملنا تھا، خداوند ان کی آنکھوں بند کر دیا، کچھ نہیں دیکھے گا تمہیں، کچھ بھی نظر نہیں آئے گا تمہیں سوائے آگ، سزا وغیرہ کے. اس آیت میں چند پیغام ہیں، 4 پیغام ہیں. یہ 4 نکات تھے، 4 پیغام ہیں. پیغام یہ ہے، نفاق انسان کو حقائق اور معارف الہی کے ادراک سے روکتا ہے، یعنی انسان کو سمن بکمن عمیون بنا لیتا ہے. اگر کسی انسان کے اندر نفاق ہے، دورویی ہے، دل میں کچھ ہے، زبان پر کچھ ہے، اندر کچھ ہے، ظاہراً کچھ ہے، ظاہر و باطن اس کا فرق رکھتا ہے، اندر سے آلودہ ہے، ظاہراً خود کو صاف ستھرا دکھاتا ہے اور باطن کو ٹھیک کرنے کی کوشش نہیں کرتا. مثلا منافقت ہے، ریاکاری مثلا منافقت ہے. ہم سمجھیں کہ مؤذن اذان دے رہا ہے للہ فی اللہ، وہ دکھانے کے لیے دے رہا ہے، ہمیں کیا معلوم، یہ بھی منافقت ہے. مثلا جو ہے ہر قسم کی دوروئی، اسی طرح وعدہ خلافی منافقت ہے. جی ٹھیک ہے میں آ جاؤں، نہیں آتے. جھوٹ بھی ایک قسم کا منافق، چونکہ ایک حقیقت کو چھپا لیتے ہیں، کوئی دوسری چیز آپ بیان فرما لیتے ہیں مثلا ہم لوگ. تو یہ تمام، تو جو لوگ مثلا نفاق اگر ہے انسان کے اندر، اگر انسان خود کو جو ہے ظاہر و باطن کو ہم آہنگ کرنے کی کوشش نہ کرے، تو اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ معارف حقہ الہیہ کو جو ہے دیکھنے، سننے، سمجھنے کی صلاحیت ختم ہو جائے گی، بے بصیرت ہو جائیں گے. سمن بکمن عمیون.
اور دوسرا پیغام اس میں یہ ہے کہ جو رائے حق میں الہی عنایات سے بہرہ مندی حاصل نہ کرے. خدا و تعالیٰ نے جتنے وسائل ہمیں دیے ہیں، علم دیا ہے، آنکھیں دی ہے، مثلا نور دیا، روشنائی دی ہے، آب و خاک کو، مثلا یہ ساری چیزیں جو خدا و تعالیٰ نے دی ہے، یہ سب اسی کی راہ میں جو ہے معرفت حاصل کرنے اور سیر و سلوک کے لیے دیا ہے، اور کسی مقصد کے لیے نہیں دیا کہ اس دنیا میں زندگی بسر کریں اور پھر کام کریں. ہم ان مزدوروں کی طرح ہے کہ مثلا آپ جو ہے 100-150 ایک ٹھیکیدار جو ہے مثلا 100-200 مزدور لگا لیتے ہیں، ٹھیک، ان کو کام کے لیے بلایا ہے، پھر ان کو آپ نے مثلا وعدہ دیا ہے کہ تم یہاں پہ رہائش پذیر، یہ تمہارے کمرے ہیں، یہ یہاں پہ تم لوگ کھاؤ گے، یہاں پہ اور کام کرو گے، اور وہ مزدور مثلا کیا کرتے ہیں، کھاتے بھی ہیں، سوتے میں کام نہیں کرتے. تو ہم ان مزدوروں کی طرح ہیں جو یہاں پہ آئے ہوئے ہیں، بیٹھے ہوئے ہیں، کھا بھی رہے ہیں سب کچھ، ٹھیک ہے، لڑتے بھی ہیں انہیں کھانوں پہ، رہتے بھی یہیں پر، کام نہیں کریں گے خدا کے لیے. تو ایسا نہیں ہونے، منافقین ایسے ہوتے ہیں. تو جو خداوند متعال کی طرف عنایتیں ملتی ہیں ہمیں ایک خاص مقصد کے لیے ملتی ہے. اگر وہ کام نہ کریں تو بالکل اس جیسا جیسے کوئی شخص نعمت جو ہے، جیسے اسے کوئی نعمت حاصل ہی نہیں ہوئی ہے، کیونکہ اس نے استفادہ نہیں کیا ہے. تو آگے قیامت کے دن بھی نعمتوں سے محروم ہوگا. یہاں نعمتوں سے استفادہ نہ کیا، وہاں بھی محروم ہوگا. سمون بکمن عمیون، نہ سن سکیں گے، نہ دیکھ سکیں گے، نہ بول سکیں گے. الیوم نختم علی افواہہم، قیامت کے دن ہم ان کے منہ پہ موڑ لگا دیں گے، بند. آپ بولنا چاہیں گے، جتنا کریں نہیں بول سکیں گے. یہ دو پیغام ہیں. اگر یہاں خداوند متعال کی دی ہوئی نعمتوں سے، وسائل سے معرفت کے لیے اور اعمال صالحہ کے لیے استفادہ نہ کیا تو پھر ہم بے نصیب ہو جائیں گے. تیسرا پیغام یہ ہے منافقین کیا ہے، حق کو نہیں دیکھ سکتے، اور اس کی دو دلیلیں. پہلی ہے کہ ان کے ارد گرد کی فضا تاریک ہے. منافقین کہا کہ یہ مثلا عمیون، اندھے ہیں یہ لوگ، نہیں دیکھ سکتے حقائق کو. کیوں نہیں دیکھ سکتے؟ تو پہلی آیت نے فرمایا کہ یہ لوگ تاریکی میں، ذهب اللہ بنورہم وترکہم فی ظلمات، نور کو خدا نے اٹھا لیا ان کی نفاق کی وجہ سے، جھوٹ کی وجہ سے. اب یہ تاریکی میں نہیں دیکھ سکتے. دوسرا ہے کہ وہ اپنے دل کی آنکھ کھو چکے ہیں، بصیرت ختم ہو چکی ہے. بہت سارے انسانوں کی بصیرت ختم ہو جاتی ہے، حتیٰ کہ وہ جو ہے 20 قسم کی باتیں، 20 قسم کے لہو و لعب مطالب سیکھ سکتے ہیں، جو ایک کلمہ حق کی راہ میں نہیں سیکھ سکتے. ایک آیت قرآن کا سیکھنے کے لیے قیامت ہو جاتی ہے، نہیں سیکھ سکتے وہ. لیکن چائنا زبان سیکھ سکتے ہیں، انگلش بھی سیکھ سکتے ہیں، جرمن بھی سیکھ سکتے ہیں، پشتو بھی سیکھ سکتے ہیں، پنجابی بھی سیکھ سکتے ہیں. یعنی کیوں ایک آیت عربی آیت نہیں، ایک دعا سیکھنے کے لیے، ایک مسئلہ شرعیت توضیح مسائل سے لینا جوئی شیر لانے کے مترادف ہوتا ہے اس کے لیے. اب وہ زندگی بھر اسی حسب کہ میں نے آج سیکھنا ہے، کل سیکھنا ہے، میں نے پوچھنا تھا ابھی ٹائم نہیں ہوا، مطلب توفیق نہیں ہوگی، چلے جائیں گے. یہ اسی وجہ سے بصیرت ختم ہو جاتی ہے. دنیاوی ہر چیز کے لیے آمادہ ہے، تیار، ذہن بھی کام کرتا ہے. میں نے دیکھا ہے کہ جب کورٹ کچہری کا مسئلہ ہوتا ہے، اس میں اگر شرعی مسئلہ پیش آ جائے، تمام شرعی مسائل سیکھ لیتے ہیں جزئیات کے ساتھ، چونکہ اس میں جائیداد کا مسئلہ ہوتا ہے، کس سے کتنا حق ملنا چاہیے، کتنی فی، وہ سب حساب کتاب صحیح ہے، سب سیکھ لیتے ہیں. پھر وکیلوں کے ذریعے تمام فتوے جمع کر کے، چونکہ اس میں اس کا فائدہ ہوتا ہے دنیاوی. تو جو لوگ سال ہا سال کیس لڑتے ہیں، اب ان سے پوچھیں، وراثت کے سارے مسائل ان کو یاد ہے، اور کدھر فراڈ کرنے وہ بھی پتہ ہے. جبکہ اپنے لیے مثلا یہ مسائل سیکھتے نہیں ہیں ویسے، جب تک انہیں اس میں فائدہ نظر نہ آئے. یہ ہم نے دیکھا ہے. تو یہ سمن بکمن عمیون ہے. نفاق کی وجہ سے انسان کی بصیرت ختم ہو جائے، توفیق بھی ختم. سلب توفیق اسی کو کہتے ہیں، انسان سے خداوند توفیق کو لے لیتا ہے. توفیق بڑی چیز ہوتی ہے. توفیق کے لیے آپ کو دعا کرنی ہوتی ہے، آپ کو گر گرانا ہوتا ہے، آپ کو رونا ہوتا ہے، خداوند متعال کے بارے میں جھکنا ہوتا ہے، ٹوٹنا ہوتا ہے. خدا مجھے توفیق دیں کہ میں مثلا نماز کی توفیق دیں، نماز شب کی توفیق دیں، سچ بولنے کی توفیق دیں،
مثلا حقوق ادا کرنے کی توفیق دیں مجھے، مثلا یہ توفیق چاہیے، مفت میں نہیں ملتی ہے توفیق کسی کو، تو توفیق لینی ہوتی ہے، توفیق ایسے نہیں ملتی لوگوں کو۔ آپ خود اندازہ لگا دیں کہ مجھے کس کام کی توفیق نہیں ہے، نماز کی، جماعت کی مثلا، یا مثلا خیرات نذورات جو ہیں مثلا، یا کہیں خرچنے کی، سخاوت کی توفیق، تو آپ دعا مانگیں کہ خدا اس کی توفیق دے گا، توفیقات مل جائے گی۔ تو منافقت کی وجہ سے توفیقات سلب ہو جاتی ہیں، انسان کچھ بھی نہیں کر سکتا۔ پیسے ہیں، پیسے ضائع بھی ہو جاتے ہیں، یہاں پیسے ضائع ہو جاتے ہیں، کیس میں لگا لیتے ہیں 10 سال سے، وکیلوں کو کھلاتے ہیں، پھر رشوت بھی دے، سارے پیسے ادھر جا رہے ہیں، اس طرف رائے خدا میں دینے کی توفیق نہیں ہوتی ہے، یہ اسی وجہ سے۔ اور چوتھا پیغام یہ ہے، منافق میں ضد اور تعصب ہوتا ہے۔ جب انسان میں نفاق پیدا ہو جاتا ہے، اس میں تعصب پیدا ہو جاتا ہے، حتیٰ کہ حق کی خاطر، اپنی نجات کی خاطر بھی وہ واپس نہیں آتے، یعنی ذرا برابر وہ جو ہے واپس آنے کے لیے تیار نہیں ہوتے، اپنی جہالت، نادانی اور اپنی جو خلاف ورزی اور سرکشی اس چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہوتے۔ خداوند متعال جب توفیق لے لیتا ہے، یہ منافقت میں اس قدر آگے بڑھ جاتے ہیں کہ یہ ضدی ہو جاتے ہیں دین کے مقابلے میں، کہتے ہیں مر جاؤں لیکن میں مثلا توبہ نہیں کروں گا، میں یہ کام نہیں کروں گا۔ تو فہم لا یرجعون، یہ لوگ بازگشت نہیں رکھتے، یہ لوگ واپس نہیں آتے۔ مومن ہمیشہ توبہ و انابہ کے ساتھ ہے، جہاں پتہ چلے غلطی ہے چھوڑ دیتے، واپس آ جاتے ہیں۔ جہاں بھی پتہ چلتا ہے غلطی ہوئی ہے، جلدی سے جا کے مثلا معذرت خواہی کرتا ہے۔ اگر خدا کے مقابلے وہاں معذرت خواہی کہ استغفر اللہ ربی واتوب الیہ، مثلا اللہم اغفر لی کل ذنب اذنبتہ، پروردگار جو بھی گناہ ہو چکا ہے مثلا بخش دے، کسی اور کے حق میں کیا کہ سر میں معذرت خواہ ہو، مثلا مجھ سے غلطی ہو گئی، یہ مومن کی شان ہوتی ہے۔ ورنہ منافقت میں یہ ہوتا ہے، انسان متعصب ہوتا ہے، کسی کو قتل کر کے بھی کہا تمہارے اپنی غلطی ہے، ہم نے مجھے کیا، اس کو کہا تمہارے اپنی غلطی ہے، وہ نہ معذرت خواہی کریں گے نہ اور کچھ، تو قیامت کے لیے رہ جائے گا۔ تو یہ 4 پیغامات ہیں۔ اگر انسان میں خدا نخواستہ نفاق پیدا ہو جائے، بصیرت ختم ہو جاتی ہے، توفیقات ختم ہو جاتی ہے، اندھاپن اس میں آ جاتا ہے، بہراپن اس میں آ جاتا ہے، اور توبہ و انابہ کی توفیق بھی ختم ہو جاتی ہے، تو کیا ہوتا ہے؟ فی طغیانہم یعمہون، اپنی طغیان و سرکشی میں سرگردان رہتا ہے، ہدایت کے تمام دروازے اس کے لیے بند ہو جاتے ہیں۔ تو بہت جلد انسان کو چاہے کہ اپنا علاج کریں۔ بر محمد و آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔